مدرسوں اور علماؤں کے خلاف پروپیگنڈا خوب کیا جا رہا ہے۔ مدرسوں کے خلاف بیان بازی بھی خوب ہو رہی ہے۔ مدرسوں کے خلاف سازشوں کا ماحول گرم ہے، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب تو مدرسوں پر دہشت گردی کا الزام بھی لگایا جانے لگا ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے والوں کو جاہل اور نہ جانے کیا کیا بولا جاتا ہے۔ مدرسوں کے خلاف بیان بازی آج کی نئی بات نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے سے مدرسوں اور علماؤں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ مسلم دشمن لگاتار مدرسوں اور علماؤں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اور کیوں لگاتار مدرسوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے؟ مدرسوں کی تاریخ کیا ہے، اور ان کا سابقہ اسلامی سلطنتوں اور نظام حکومتوں میں کیا کردار رہا ہے؟ آج ہم ان سبھی ٹاپک پر بات کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ مدرسوں کی تاریخ اور ان کے کردار کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ جو بڑی بڑی مسلم سلطنتیں تھیں، وہ چاہے بنو امیہ ہو یا بنو عباس ہو، سلطنت عثمانیہ ہو یا مغل سلطنت ہو، ان سب کا نظام حکومت چلانے والے یہی مدرسوں کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ حکومت کی پوری کیبنٹ انہی مدرسوں سے آتی تھی، اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جو اس ٹائم کالج اور یونیورسٹی تو نہیں تھے، لہٰذا جو اسلامی نظام چلا ہے، جو اسلامی حکومتیں چلی ہیں، وہ ساری آل اسی انداز میں چلی ہیں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق جو ایڈوائزر تھے، وہ بھی عشرہ مبشرہ اور باقی صحابہ کرام تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اصحاب بدر اور حضرت علی سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی بھی عشرہ مبشرہ کے ہی افراد لیتے تھے۔ حضرت علی کی بات کی جائے تو حضرت علی کے سب سے بڑے ایڈوائزر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد اگر بات کریں بنو امیہ کی، تو بنو امیہ کے اندر ولید، عبد الملک، سلمان اور عمر بن عبدالعزیز، ان سب کی ہسٹری پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان سب کا جو نظام حکومت چلانے والے لوگ تھے، سب کے سب یہ ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ مجتہدین اور ان کے شاگرد تھے۔ اور تو اور جو امام اعظم کی شہادت ہوئی ہے، وہ ہوئی ہی اسی لیے تھی کہ بادشاہ منصور کہتا تھا کہ میں نے آپ کو چیف جسٹس بنانا ہے اپنی حکومت میں، اور امام اعظم نے انکار کیا تو بادشاہ نے زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن نظام حکومت اس نے بہرحال امام اعظم کے ہی ذریعے چلایا۔ امام ابو یوسف چیف جسٹس تھے اپنے زمانے کے، امام محمد رے شہر کے قاضی تھے، اور بنو عباس کا سارا نظام بھی اسی انداز میں چلتا رہا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے سلطنت عثمانیہ کی، تو سلطنت عثمانیہ کے تو کیا کہنے، ان کی ہسٹری پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ علماء اور اہل مدرسہ کے ساتھ ان کا سلوک بہت ہی بہترین ہوا کرتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان محمد فاتح کو بچپن ہی میں ان کے والد نے ایک عالم کے حوالے کر دیا تھا۔ عالم صاحب نے بچپن سے ہی سلطان محمد فاتح کی بہترین تربیت کی تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا تم کو قسطنطنیہ فتح کرنا ہے۔ یہ وہی قسطنطنیہ ہے جس کو آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ترکی کا مشہور شہر ہے۔ سلطان محمد فاتح نے سلطان بننے کے بعد سب سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا، اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ یہ اسی عالم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جو سلطان فاتح کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا۔ اور سلطان محمد فاتح اپنے استاد کی اس طرح عزت کیا کرتے تھے کہ استاد صاحب سلطان کو بھرے دربار میں ڈانٹ دیا کرتے تھے، سلطان پلٹ کر ایک ورڈ بھی نہیں بولتے تھے، ایک جملہ بھی نہیں بولتے تھے، تو سلطان محمد فاتح اور سلطنت عثمانیہ کا نظام بھی انہی مدرسوں کے افراد ہی چلاتے تھے۔ اس کے بعد آپ مغل سلطنت کی بات کریں تو مغل سلطنت میں بھی جو بادشاہ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے سسٹم میں انہی علماؤں کے رکھے ہوئے تھے، اور ان سے وہ مشورہ بھی لیتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال فتاوی عالمگیری ہے، جو کتاب ہے آج بھی ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کرام کی ایک مجلس بنائی تھی، اور مولانا نظام الدین علیہ الرحمہ کو اس کا ہیڈ بنایا تھا۔ ان کی نگرانی کے اندر سلطنت چلانے کے لیے کتاب تیار کی گئی تھی۔
जैसे आज दुनिया के मुल्कों में संविधान होता है, हमारे मुल्क में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसी तरह फतवा आलमगीरी भी बादशाह आलमगीर का आइन था और तमाम मुग़ल बादशाहों का आइन था। तो ये था पूरा निज़ाम, ये था पूरा सिस्टम। ये चेंज कैसे हुआ और किसने चेंज किया और क्यों चेंज किया, इसको अगर देखें और तारीख़ के पन्नों को पलटें तो मालूम होता है कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए, उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, तो उस वक्त पूरे बर्रे सगीर का निज़ाम चलाने वाले मदरसों के ही अफराद थे, क्योंकि पूरा बर्रे सगीर मुसलमानों के पास था। तो अब चूँकि अगर पूरा निज़ाम मदरसों वाले चलाएंगे तो अंग्रेज़ों का निज़ाम और अंग्रेज़ों की हुकूमत तो नहीं चल सकती थी, उनकी सोच, उनका कल्चर तो यहाँ नहीं चल सकता था। तो अंग्रेज़ों ने मदरसों के खिलाफ प्लान बनाया और एक अंग्रेज़ अफसर जिसका नाम लॉर्ड मैकाले था, उसने क्या किया कि उसने रूल बनाया कि जो मदरसों की डिग्री है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस डिग्री पर नौकरी नहीं मिलेगी, इसके मुकाबले में जो स्कूल का पढ़ा हुआ होगा उसको नौकरी मिलेगी। अब चूँकि स्कूल अंग्रेज़ों ने बनवाए थे तो स्कूल का सिलेबस भी उनके हिसाब से था, उसका सिस्टम भी उनके हिसाब से था, उनकी तालीम और तरबियत भी अंग्रेज़ों के मुताबिक थी और स्कूल का नज़रिया भी अंग्रेज़ों के ऐन मुताबिक था। अब नतीजा ये हुआ कि जो लाखों लाख मुसलमान जो मदरसों के पढ़े हुए थे, हुकूमत चला रहे थे, ऑटोमेटिक साइड में हो गए। इसकी जगह पर जो स्कूल वाले थे वो गालिब आ गए। तो इस तरह मदरसों की वैल्यू कम करने के लिए और अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मदरसों को साइड कर दिया गया। तो मदरसों के खिलाफ साजिश करने वाले अंग्रेज़ थे। बहरहाल ये सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है, आज भी मदरसों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, रोज़ नई नई साजिशें हो रही हैं।